نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اللہ نے آسمان سے جو بھی بیماری نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ ہاں، صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب موت نے آنا ہے تو پھر اس موت کا بھی کوئی علاج نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے علاوہ ہر بیماری کا اللہ رب العزت نے علاج رکھا ہے۔ حدیث طیبہ میں شہد کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں کے اندر شفا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز پچھنے لگوانا، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا کہ شہد پینے میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے داغنے میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ آگ سے اپنے آپ کو نہ داغیں، کیونکہ آگ سے داغنے سے اللہ کے نبی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما دیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر ماہ میں 3 روز لگاتار اصل شہد چاٹ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس شہد کی برکت سے اس بندے کو کوئی بھی میجر جو بیماری ہونے والی ہوتی ہے اس شہد کی برکت سے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو کہ اللہ نے ان 2 چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے نمبر کے اوپر شہد ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میرے بھائی کو اسال کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور جا کے اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ اب بجائے شہد کے ساتھ افاقہ ہونے کے ان کے بھائی کے مرض میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ حاضر ہوتے ہیں اور یہی اپنی شکایت پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دوبارہ ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کے اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ اب وہ دوسری دفعہ بھی جا کے پلاتے ہیں، لیکن پھر بھی افاقے کے بجائے مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری دفعہ وہ صحابی پھر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی شہد پلانے کی وجہ سے ان کے سال کے مرض میں بجائے افاقے کے مزید اضافہ ہوا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ غلطی پر ہے، جاؤ اور جا کے پھر اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا اور چوتھی مرتبہ جا کے جب اپنے بھائی کو شہد پلایا تو اللہ نے شہد کی برکت سے میرے بھائی کو اسال کے مرض سے وہ نجات عطا فرما دی۔ تو شہد اتنی پاورفل اور طاقت رکھنے والی دوا ہے کہ اس کو بطور خوراک بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بطور دوا استعمال کرنا یہ قرآن سے اور حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر نمونیا کا اور حلق کا جو ورم وغیرہ ہو جاتا ہے، جو سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے۔ حضرت ام قیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کا حلق دباتی ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بچوں کا حلق دبا کے کیوں ان کو تکلیف دیتی ہو؟ عود ہندی کے ذریعے علاج کرو، عود ہندی کے ذریعے اللہ رب العزت اس حلق کے ورم کو وہ دور فرما دیتے ہیں۔ اور عود ہندی کے اندر اللہ رب العزت نے 7 میجر بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ سر درد کی شفا بھی عود ہندی کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اسی طرح انتڑیوں کے جتنے امراض ہیں، جگر کے امراض ہیں، سینے کے امراض ہیں، گردوں کے امراض ہیں اور پٹھوں کے جو امراض ہیں، وہ عود ہندی کے استعمال کرنے سے اللہ رب العزت ان سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اب نمونیا کی صورت میں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو قطرے وغیرہ ہوں گے ان کو منہ کی ایک سائڈ
سائڈ میں ڈالا جائے گا۔ اور دوسری صورت جو بنتی ہے، اگر حلق میں ورم وغیرہ آ جائے تو بچوں کے یا بڑوں کے ناک میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمونیا کا علاج بھی تجویز فرمایا، اور جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کا جو حلق ہے اس کے اوپر جو ورم وغیرہ آ جاتا ہے اس کا علاج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حدیث کے اندر بتایا۔ اس کے علاوہ نمونیا کے دو اور علاج بھی حدیث کے اندر موجود ہیں کہ حضرت زید بن ارقم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ ہم قسط بیری کے ذریعے اور زیتون کے ذریعے نمونیا کا علاج کریں، کیونکہ زیتون بہت ہی بیماریوں کو دور کرنے والی یہ اللہ رب العزت کی ایک انمول نعمت ہے۔ قرآن خود کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نمونیا کے علاج کے لیے، یہ بچوں کو بھی ہو جاتی ہے اور اکثر بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے، کہ زیتون کے ذریعے اور ورس بوٹی کے ذریعے نمونیا کا علاج کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاج کی بہت زیادہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ اور اسہال کا ایک اور علاج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسہال کا یا یہ جو جلاب وغیرہ ہیں ان کا علاج کس طرح کرتی ہو؟ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے نبی، ہم شبرم کو بطور دوائی اس اسہال کے مرض میں علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ شبرم کیا؟ یہ ایک نہایت ہی گرم دانہ ہے جو چنے کے دانے جتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے اسماء یہ تو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثنا کی تعریف فرمائی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے کے بعد میں ثنا کے ذریعے اسہال کے مرض کا علاج کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثنا کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر موت کا علاج اللہ رب العزت نے کسی چیز کے اندر رکھا ہوتا تو وہ ثنا ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زخمی ہو جائے یا اس کے سر میں بڑا شدید درد ہو، آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، تو رسول اللہ کی خادمہ سلمی سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی شخص آیا اور اس نے اپنے سر کے درد کی شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بندے کو ایک ہی حکم دیا کرتے تھے کہ جاؤ اور جا کے پچھنے لگواؤ، پچھنے لگوانے کی برکت سے اللہ تمہارے سر کے درد کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اگر کسی بندے کو زخم وغیرہ آ جاتا، چاقو کا، تلوار کا، کانٹے کا یا اس طرح کوئی پتھر وغیرہ لگ جاتا اور وہ زخمی ہو جاتا اور زخم گہرا ہو جاتا اور اس سے خون وغیرہ جاری ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زخم کے اوپر مہندی رکھنے کا حکم دیتے تھے کہ مہندی لگانے کی وجہ سے وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے اور جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جو شخص پچھنے لگواتا ہے وہ ہر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پچھنے کن تاریخوں کو لگوانے چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ چاند کی 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو یا 21 تاریخ کو پچھنے لگاتا ہے تو اللہ رب العزت پچھنے لگوانوں کی وجہ سے اس بندے کو ہر بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث طیبہ جو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ قمری مہینے کی 17 تاریخ کو اگر منگل آ رہا ہو، بروز منگل کوئی بندہ پچھنے لگوائے تو ان پچھنے لگوانے کی وجہ سے، اس تاریخ کا اہتمام کرنے کی وجہ سے وہ بندہ سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب پچھنے لگوانے کے ذریعے بلڈ پریشر کا علاج بھی ممکن ہے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے صاحبزادے ابن عمر ایک دفعہ ان کا بلڈ پریشر، فشار خون بلند ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا اس طرح کرو، جاؤ اور جا کے کسی پچھنے لگوانے والے کو میرے پاس لے آؤ، لیکن ہاں یہ دیکھنا کہ وہ بندہ کوئی بچہ بھی نہ ہو اور کوئی بوڑھا بھی نہ ہو، بلکہ کوئی نوجوان ہو جو پچھنے لگوانے والا ہو تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت نافع فرماتے ہیں میں گیا اور جا کے میں نے ایک نوجوان کو پچھنے لگوانے کے لیے حضرت ابن عمر کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ خالی پیٹ پچھنے لگوایا کرتے تھے، کیونکہ خالی پیٹ جو پچھنے لگوانا ہے وہ عقل میں، فہم میں اور حافظے میں اضافہ کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اب کچھ دن ایسے ہیں کہ جن میں پچھنے لگوانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ دن کون کون سے ہیں؟
جمعہ، ہفتہ، اتوار اور بدھ کے روز پچھنے لگوانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ جمعرات، پیر اور منگل کے روز پچھنے لگوانا یہ پسندیدہ ترین ہیں، اور سارے سال کی جو بیماریاں ہیں پچھنے لگوانے کی وجہ سے ان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب بدھ والے روز بطور خاص یہ پچھنے لگوانے سے منع کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روز حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا گیا تھا، اور یہ جو دو مرض ہیں، جذام اور برس کا جو مرض ہے، یہ بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو ظاہر ہوتا ہے، اس لیے ان دنوں میں پچھنے لگوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اب آنکھ کا علاج بھی، اگر آنکھ سے پانی آتا ہو تو اس کا علاج بھی حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ ایک روز صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کھمبی کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ کھمبی زمین کی چیچک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ منو سلوا کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا، اس کھمبی کا پانی یہ آنکھ کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 3، 5 یا 7 کھمبیاں لیں اور ان کو نچوڑ کے ان کا پانی ایک شیشے کے اندر رکھ لیا۔ میری ایک لونڈی تھی جس کی آنکھوں سے ہر وقت پانی بہتا رہتا تھا، تو وہ جو کھمبیوں کا پانی تھا اس کے کچھ قطرے میں نے اس کی آنکھوں میں ٹپکائے، تو اللہ رب العزت نے کھمبی کے پانی کی برکت سے اس لونڈی کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی، اور وہ پانی کا جو بہنے والا عمل تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عجوہ کھجور کے اندر زہر کا تریاق رکھا ہے۔ یہ عجوہ کھجور یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے جو اللہ نے زمین کے اوپر اتارا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے نیار پیٹ، تو وہ بندہ اس روز کسی بھی جادو کرنے والے کے جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی بندہ اس دن اس کو زہر بھی دے دے تو عجوہ کھجور کی برکت سے اس دن اس کے اوپر کسی بھی طرح کی زہر کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار سے بچنے کا طریقہ اور اس سے بچنے کی جو دعا ہے وہ بھی میرے اور آپ کے لیے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کی باپ میں سے، پس اس کو پانی کی گرمی سے بجھاؤ، یعنی بخار ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ یہ پانی کی پٹیاں وغیرہ رکھی جائیں، تو وہ جو مریض ہے اس کو کافی حد تک اس سے افاقہ آ جاتا ہے۔ اگر اس مریض کو اور گرم کیا جائے، اس کے اوپر بستر وغیرہ ڈال دیے جائیں، تو پھر اس کو جھٹکے لگنے کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بخار آتا تو وہ اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم اکشف عنا الرجز، اے اللہ مجھ سے جہنم کے اس عذاب کو دور فرما دے۔ تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ان سے جو یہ بخار ہے اس کو دور فرما دیتے تھے۔ اور دوسرا، پانی کی پٹیاں رکھنا یہ بھی بخار کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بہترین اور مؤثر علاج ہے۔ اسی طرح کلونجی کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ تعریف بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ کلونجی کے اندر سوائے موت کے اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کو کس طرح استعمال کرتے تھے؟ وہ اس طرح کرتے کہ ہر روز کلونجی کے 21 دانے لے لیا کرتے۔ اب 21 دانے لینے کے بعد اس کو اپنی پوٹلی وغیرہ میں رکھ کے اس کو پانی میں بھگو دیا کرتے، اور 3 روز اس کا پانی استعمال کرتے۔ استعمال کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ ہر روز وہ جو دانے نتھنے میں 2 قطرے اور بائیں نتھنے میں 1 قطرہ ٹپکاتے، پھر دوسرے روز اس کا الٹ کرتے، یعنی کس طرح کہ وہ جو دایاں نتھنا ہوتا اس میں 1 قطرہ اور بائیں نتھنے میں وہ 2 قطرے ٹپکاتے، اور تیسرے روز وہ اس طرح کرتے کہ دائیں میں 2 اور بائیں میں اس کلونجی کا پانی کا جو 1 بوند ہے وہ ڈالا کرتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ تو اس کلونجی کو اس طرح استعمال کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو ہر طرح کی بیماریوں سے وہ دور فرماتا تھا اور ان کو محفوظ رکھتا تھا۔ ویسے بغیر کسی ڈاکٹر یا حکیم کے یا کسی ماہر شخص کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا وہ بعض اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہر اور حاذق طبیب کے مشورے کے بعد استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم کلونجی سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر ایک حلوے کا ذکر ہے جس کا نام تلبین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی بندہ مریض ہوتا تو اس کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی اس میں روا، دودھ اور شہد کو ملا کر ایک قسم کا دلیہ تیار کیا جاتا ہے۔
تو آپ نے تلبینے کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، فرمایا یہ زود ہضم ہوتا ہے اور عموماً اس کو پینے کے بعد مریض کو نیند آ جاتی ہے اور یہ غم کو دور کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا اگر کسی کے ہاں میت وغیرہ ہو جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کے لیے تلبینے کا یہ جو دلیہ ہے اس کو تیار کرنے کا حکم دیتی تھی۔ اور عود ہندی اگر پسلی وغیرہ میں کسی کو درد ہو تو وہ چبا لے، اور اسی طرح اگر ورم وغیرہ حلق کے اندر آ جائے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ناک میں اس کے قطرے ٹپکائے جائیں۔ تو یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ علاج تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم سب کو اپنا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔